السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جاب ختم ہوا تو میں گھر چلا گیا۔ اب سوال تو یہ کیا ہے کہ عمر میری تھی، ایج تھی آلموسٹ 29 29 سال۔ تو یار کچھ تو کیا ہوگا نا۔ سوال تو بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب میں اسٹیل فکسنگ کا کام کرتا تھا، لیکن وہ بہت مشکل سے ویک میں 3 دن جاتا تھا یا 4 دن، 5ویں دن 2 دن میں گھر سویا سویا رہتا تھا، مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ تو میں جرمنی رہا، میں جرمنی میں کچھ تو کیا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب مجھے پیسے بھیجتے تھے۔ میں نے جرمنی میں ہمارے رول پنڈی کے علاقے میں جن کے پاس میں گیا تھا، وہ میرے دوست تھے، ان کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے راجہ طارق محمود۔ وہ اب تو جرمنی کا فرینکفورٹ کے پاس ویس بادن شہر ہے، سوری ویس بادن میں اس وقت رہتے تھے، اب الزئی شہر ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تھا، تو ان کا ایک جاننے والا آدمی ہے، اس سے میں نے کہا کہ کوئی جاب ہو، وہ کہتا میں رات کو سوئمنگ پول میں کام کرتا ہوں، تو سیٹرڈے سنڈے آپ میرے ساتھ کرنا۔ تو ہم دو آدمی ہیں، تو میں ایک کو چلا گیا کہ کیا ہوا، تو آپ کر لینا اور آپ کو کیش پیسے ملتے رہیں گے۔ میں نے کہا صحیح ہے۔ میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، تو میں سیٹرڈے سنڈے ان کے ساتھ چلا جاتا۔ اب جو میں واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور حیرت انگیز واقعہ۔ وہ سوئمنگ پول ہے، اس کے ارد گرد شیشے کی بہت ہائٹ پہ اس کی والیں بنی، جو دیواریں ہیں وہ گلاس کی ہیں، وہ بلٹ پروف گلاس ہے۔ پہلے مجھے نہیں پتا تھا، مجھے پتا جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد پتا چلا کہ یہ کیا جگہ ہے۔ اس کے اندر تقریباً سیکنڈ فلور پہ سارا وہ کرتے تھے مساج وغیرہ، تو اس طرح تھا۔ نیچے اس کا بار بنی ہوئی تھی، ریسٹورانٹ نہیں تھی، بار تھی۔ اور اس میں لوگ آتے تھے، ڈرنک وغیرہ کرتے تھے وہاں۔ وہ کافی ایکسپینسو جگہ تھی، وہاں گورنمنٹ کے منسٹر تک آتے تھے، اس لیے وہ بلٹ پروف گلاس لگی ہوئی تھی۔ اس کا بڑا عجیب نظام تھا کہ اس کے درمیان میں ایک ڈور کھلتا تھا، اگر وہ سوئمنگ کر رہے ہیں جو لوگ، وہ سوئمنگ کرتے کرتے باہر چلے جاتے تھے بلڈنگ میں، باہر بھی سوئمنگ پول تھا اور باہر سے اندر آ سکتے تھے۔ اور اس میں اس کا جو سب سے امپورٹنٹ اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پانی تھا وہ ہاٹ تھا اور وہ نیچرل تھا، وہ جیسے چشمے سے نکلتا ہے نا، ایسے وہ نیچرل تھا۔ اور سوئمنگ پول کے اندر وہ جیٹ سے لگے ہوتے تھے جن سے آپ مساج کر سکتے ہیں۔ ایک رات کو ہم کام کر رہے ہیں، ویکینڈ تھا، ہم 3 آدمی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں وہ سوئمنگ پول میں تھا، تو جو دوسرے تھے آدمی وہ اوپر تھے سیکنڈ فلور پہ۔ تو میں نے سڈنلی ان کی چیخ کی آواز سنی۔ وہ ساؤنڈ پروف تھا، وہ کیا اسے بولتے ہیں، وہ ساری بلڈنگ، اور اس کے اندر اگر ذرا سا اونچا بولو تو بہت بڑی گونج اٹھتی تھی۔ میں نے جب آواز آئی تو میں دوڑتا ہوا اوپر گیا۔ میں نے ایک انڈر ویئر ایسے شارٹ پہنا ہوا تھا، اور میں جب اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ صادق نام ہے ان کا، ان کے پاس 3 4 لڑکے ہیں، انہوں نے بلیک ساکس منہ پہ چڑھی ہوئی تھیں اور بلیک کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں جیسے امریکن پولیس کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے نا، ڈنڈا سا ہوتا ہے بلیک سا، وہ ہے۔ اور میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون ہے لوگ اور کیسے یہاں آ گئے، وہاں تو کوئی مطلب امپاسبل اندر آنا۔ اتنے میں وہ صادق وہ مجھے کہتا ہے شاہ جی اپنے ہاتھ نیچے کرو، اب جو یہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ جرمن بول رہے تھے، میں تو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے کر کے ٹیپ لگا دی۔ بڑی تکلیف ہوئی مجھے، اور اسی طرح وہ صادق کے ساتھ بھی انہوں نے کیا۔ مجھ کو
अच्छा हमको वो नीचे ले गए, 3-4 आदमी जो थे नीचे, जहाँ वो सफाई का सामान वगैरह होता था ना, माप वगैरह और ब्रोम जो सफाई के लिए होता है, तो उन्होंने उस कमरे में एक छोटा सा टूल उठा के बिठा के मेरा मुझे और दोनों को बिठा के ना, हम दोनों को, तो वो मेरा मुंह था डोर की तरफ और जो सादक था उसका मुंह था बैक साइड पे वाल की तरफ। सो उन्होंने ना एक रोप, रस्सी थी, बड़ी पतली सी थी लेकिन बड़ी ही मजबूत, वो हमारी बॉडी के दोनों के इर्द गिर्द ना उन्होंने घुमा कर उन्होंने हमें बड़ा टाइट करके दिया। अच्छा, मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे जो बाजू हैं ना ये नम हो गए हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये इट्स नॉट कि मैं समझता था कि ये अगर अभी ना ये इन्होंने खोला मुझे तो ये हो सकता है पूरी लाइफ मेरे बाजू काम ना करें, यानी इतनी तकलीफ थी मुझे। वो ब्लड जो खून जो था उसका प्रेशर जब रुका तो प्रॉब्लम हुआ। तो वो बाकी लड़के तो बाहर चले गए लेकिन एक सामने खड़ा है, तो वो मुझे ऐसे, मैं उससे कहता हूँ कि ओ खोल इसको, रस्सी को खोल, तुझे जो करना है कर। मैंने कहा यहाँ क्या है, पानी है यहाँ, ये लोग करने क्या आए हैं? तो वो ऐसे मुझे मुंह ऐसे हाथ रखता था कि तू बोल नहीं। अच्छा, हम खामोश, सादक ने मुझे कहा खामोश हो जाओ, मेरे मुंह, अच्छा हमारे मेरा हमारा जो मुंह था ना इसके ऊपर उन्होंने टेप लगाई हुई थी। सो बहुत तकलीफ थी। अच्छा, इतनी तकलीफ थी कि मैंने बहुत जोर लगाया, तो जब उस वो आदमी लड़का जो था वो आगे हुआ, उसके पास नाइफ था, बड़ा शार्प किस्म का नाइफ था। तो वो कहते हैं मुझे कि अगर तू बोले ना तो मैं तेरी ये थोड़ा सा चिका यहाँ ना वो कट लगा दूंगा, तू सांस ले सकता है लेकिन तू बोलना नहीं। मैंने सारा लायक ठीक है। उसने खैर वो थोड़ा सा खोला। तकरीबन 10-15-20 मिनट लगे सारे काम को, 25 मिनट लगे होंगे, 20-25 से ज़्यादा नहीं। और इतने में मैंने देखा कि वो लड़के आए हैं और उन्होंने उस वो जो बैग थे ना उस पर लिखा हुआ था बुंडस बैंक, वो उसका मतलब है कि नेशनल बैंक ऑफ जर्मनी का जो नेशनल बैंक है उसका नाम है। सो उन्होंने वो वहाँ भरे हुए वो रखे दीवार के साथ, क्योंकि मैं डोर की तरफ मेरा मुंह था, मैं सामने देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये, अच्छा आवाज़ें मुझे आती रही कि वो कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है अंदर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बिल्डिंग में कोई पैसा है, क्योंकि वो सैटरडे नाइट थी वो, लिहाजा फ्राइडे और सैटरडे को जितनी सेल होती थी ना वो वहीं होती थी, उनको वो पूरी इंफॉर्मेशन थी। सो अब एनी उन्होंने सब को इकट्ठा किया, जो भी उन्होंने लूट करना था वो किया उन्होंने। तो वो जो जिस लड़के ने थोड़ा सा लूज किया था उसने वो मुझे कहता है कि मैं तेरे हाथ थोड़े से रोप उसका काट देता हूँ, तुम लोग थोड़े से नरम हो जाओगे और हम बाहर जाकर पुलिस को कॉल कर देंगे और आप पुलिस यहाँ आ जाएगी, आपको कोई परेशान, वो जो वो लोग वो हमें एक ये कह रहा था कि तुम लोग ठीक हो जाओगे, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जो ही निकला ना ऐसे चले ना वो, हमने मुझे आवाज आया कि ऊपर रूफ पे जाओ, वो सीढ़ियों पे फिर वो ऊपर गए। तो मैंने साधु को कहा कि उठ जाओ। मैं उस वक्त मेरी जो बॉडी थी वो बहुत पतली थी, वो बहुत सिंगल स्लिम सा था। सो वो साधक साहब जो थे वो उनकी हाइट थोड़ी कम थी लेकिन थोड़े से हैवी थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप यहीं खड़े रहें और मैंने मुंह वो कर नीचे नीचे होते हुए मैं नीचे से निकल गया उस रस्सी से। मैं जब निकला तो वो भी निकल के दौड़ के मैं गया, तो वो जो इमरजेंसी स्विच लगे होते हैं ना, मैंने उनको को मतलब 10 दबा दिए मैंने दौड़ते दौड़ते कि ताकि पुलिस आए। अब सादक ने मुझे कहते हैं कि सादक भाई की बात यह है कि आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि पुलिस जब आएगी तो। मैंने कहा अब पूरे इस बिल्डिंग में मेरे फिंगरप्रिंट हैं, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो पुलिस को फेस करूँगा। अच्छा, वो बहुत परेशान कि पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं जाने वाला नहीं हूँ। सो पुलिस आ गई, पुलिस तो जब आई तो खैर वो तो बेपनाह पुलिस आई। वो जब आई तो मैं तो सिर्फ एक शॉर्ट में था, उन्होंने जब मेरी बैग देखी तो मैं, क्योंकि जंजीर से नहीं करता था, वो निशान थे, वो घबरा के पता नहीं ये मारा है इन्होंने तो। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक। वो कहते नहीं तू पुलिस गाड़ी में बैठ हॉस्पिटल जा। मैंने कहा नो मैं बिल्कुल सही हूँ। सो मैंने कहा मैं बयान रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। उसने जब देखा कि ये तो जर्मन बोल ही नहीं सकता,
تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم ایسا کرو. وہ بعد میں تم نے سادے کو کہا کہ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے تم لوگ گھر چلے جاؤ, ہم فون نمبر دے دو, ہم تو آپ سے کانٹیکٹ کریں گے, تو بلائیں گے. اور ہم گھر چلے گئے. اگلے دن شام کو اگلے نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے بلایا. سو نیکسٹ ڈے جب انہوں نے بلایا تو وہاں انہوں نے ٹرانسلیٹر فرینک فورٹ سے منگوایا ہوا تھا جو کہ اردو اسپیکنگ تھا, پاکستانی تھا آدمی. سو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آؤس لینڈر پولیس نہیں ہے, یعنی کہ ہم فارن پولیس نہیں ہے, جو فارنروں کو ڈیل کرتی ہے جرمنی میں وہ ایک علیحدہ پولیس ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ کرمنل کیس لیتے ہیں. سو ہمارا کوئی اس چیز سے نہیں ہے کہ تیرے پاس پیپر ہے نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں, اس کی کوئی جو ہم پوچھتے ہیں اس بس اس کے ہمیں جواب دینا. تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے کہا ایسے ایسے اس نے کیا. تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے خلاص. جب کیا تو یہ مجھے پتا تھا کہ اس کا مطلب یہ عربی کا لفظ مطلب ختم ہو. میں نے کہا کہتا کیا تم ان لڑکوں کو پہچان سکتے ہو. میں نے کہا ان کا کلر جو تھا وائٹ تھا, کہ اس کی وہ جو ساکس تھی جہاں تک وہ جگہ گردن دکھائی دیتی تھی بالکل وائٹ تھی. میں نے اسے کہا کہ میں اگر وہ لڑکے اسی طرح اسی لباس میں آئے تو میں ریکگنائز کر سکتا ہوں, اور خاص کر کے ایک آدمی کو میں کر سکتا ہوں جو کھڑا رہا, جو ہمیں دیکھتا رہا. تو وہ کہتا ہے اگر تو اسٹریٹ پہ دیکھ لے تو خبردار ان کی طرف دوبارہ دیکھے تو جسٹ وین یو جلد تو سیف اپنے آپ سمجھے تو سن گال کر چھوڑی, لیکن کدی بھی کوشش نہ کری. اگر تو نہ پہچان کے تھا تو نہ پتہ لگے تو تیری لائف جو ختم ہو سکتی ہے. شام کو وہ نیشنل ٹی وی پہ آیا. سو وہ ہر طرف جرمنی میں جی ایسا ہوا ایسا ہوا. تو ساتھ جس کنجن کے ساتھ میرا تھا ان کو جاننے والے لوگ تھے. تو انہوں نے فرینک فورٹ سے کال کی کہ بھائی وہ شاہ صاحب ٹھیک ہیں جو وہاں تھے. انہوں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے خیریت ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. سو یہ ہمارے ساتھ جرمنی میں واقعہ ہوا. سو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. تو اب میں آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کروں گا, اس امید کے ساتھ کہ اللہ پنجن پاک آپ کی اور آپ کی فیملی کو بالکل خیریت سے رکھے, کوئی تکلیف نہ دکھائے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے, کبھی کوئی دکھ نہ دکھائے. سو پلیز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا, شیئر کرنا اور سبسکرائب پلیز ضرور کرنا. اب میں اجازت چاہوں گا, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.